کہ ایک مومن کو قرآنی نقطۂ نظر سے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، مومن وہ ہے جو اللہ کے جانب سے دیے گئے دولت اور ثروت سے لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ مومن کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن تو وہ ہے جو صرف نماز نہیں قائم کرتے بلکہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، نماز میں خوف خدا اور خشیت الہی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے جو لغو اور لایانی باتوں سے دور رہا کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم کہیں پر بھی، چوراہے پر، نکڑ پر، اور دو چار لوگ کہیں بھی جمع ہوتے ہیں تو نہایت ہی لغو اور لایانی باتوں میں وقت گزارا کرتے ہیں۔ نہ ہمیں دین کا شعور ہوتا ہے، نہ ہمیں دینی تعلیم کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری تخلیق کس لیے ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہم غیبت میں، چغل خوری میں، بغض میں، حسد میں، کینہ کپٹ میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ مسلط کرتے ہیں، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کامیاب مومن وہ ہے ہم عن اللغو معرضون، جو لغو اور لایانی باتوں سے دور رہا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی کہا گیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان لغو اور لایانی باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے اعزہ اور اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست سے، اپنے احباب سے اگر بات کرے تو ایسی بات کرے جس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، ایسی بات کرے جس سے دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو، اور ان باتوں کے ذریعے جہاں وہ اپنی دنیا بنائے وہیں وہ اپنی آخرت بھی بنائے۔ ایسی باتیں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح آگے ارشاد ہوا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نگاہ کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان کا مواخذہ ہوتا ہے، انسان کی باز پرس ہوتی ہے، اللہ عز و جل اگر قیامت کے دن انسان سے محاسبہ کرے گا، انسان سے باز پرس کرے گا، انسان سے حساب و کتاب لیا کرے گا، تو یا تو زبان کی وجہ سے یا شرمگاہ کی وجہ سے انسان اپنے جسم کے ان دونوں عضو کے ذریعے مواخذے کا شکار ہوتا ہے، باز پرس کا شکار ہوتا ہے، حساب و کتاب کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، جہاں ہم اپنے نگاہ کی حفاظت کریں، وہیں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، تاکہ اللہ عز و جل کے سامنے ہم اس طرح کے مواخذہ اور اس طرح کے باز پرس سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح عبادت پر، تزکیہ پر، تربیت پر ابھارتے ہوئے اللہ عز و جل مومن کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی صبح و شام، اپنی نیند، اپنی نشست، اپنی برخاست کو تیاگ دیتے ہیں اور اسے قربان کر دیتے ہیں، اور اپنے چین اور سکون کی نیند کو غارت کر دیا کرتے ہیں،
تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے کہ ہم اور آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی، نسل نو کو بھی قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایات سے باور کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو اور ہمارے لیے وہ آخرت کا سرمایہ بھی بن جائے۔